شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 بار پڑھ لیا کرو، جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ویسے تو یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر مائیں کریں تو ان کے جوان اولاد کی کامیابی انشاءاللہ جلد مقدر ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین کرام، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمال ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مولا، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، اولاد نرینہ کا طلبگار ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا، مولا علی، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو ہی استغفار کا ذکر بتایا، کیوں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی وظیفے اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس بتاتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔
دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے استغفار کی اہمیت اور افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہو جانا، درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اور اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات، وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، اس لیے آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، یہ سب کی سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور رزق کہاں سے رہا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر، معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر لیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو، لیکن ہمیں بحیثیت والدین ہمیشہ اچھے کی امید لگانی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبروں سے۔ باپ کو دکھ بہت ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آ گیا۔
پھر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ کہتا رہا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہو گئے کہ 36% نمبر پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ مٹھائی جو کھانی تھی۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے اور اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور اس نے اس دل میں سوچا کہ اب میں اور محنت کر کے اپنے باپ کو خوش کروں گا۔ اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال اسکول ٹاپ کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچ کو بدلیں، نہ کہ بچوں کو ٹارچر کریں، جسے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی مہیا کر سکیں۔ قرآن پاک جو اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ ناظرین، اسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام اور قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں کا قیام بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی، مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ پس ناظرین، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے، اس کے باوجود مستقل اسی میں پڑ جانا نادانی بلکہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ کر دے گی، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کرے اور اس کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے لوگوں، کیا ہو گیا ہے کہ تم کو موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسروں کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کئی زیادہ بہتر اور کئی زیادہ پائیدار ہے۔
اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ ناظرین خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے، ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا سا ہے۔ دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ یہاں تو نہ ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب وہاں دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق وہاں پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا اتنے ہی کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ ناظرین، اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے، سادگی میں عافیت ہے اور بیجا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلیف آتی نہیں بلکہ وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے، اور در حقیقت جینا بھی اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی و ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت شعاری، سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پربہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآنی اور نبوی نسخے پر عمل کرنا ہوگا، دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا، آخرت کی فکر اور تیاری کرنی ہوگی جو آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ اٹھانے کی ہمت ہے اور اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت اور صلاحیت ہے۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ آئیے ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ آپ کی جو بھی نیت ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔
آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر آپ گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیجئے۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر الحمدللہ رب العالمین 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی تسبیح مکمل پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف اپنا مقصد ہونا چاہیے اور آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگی کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے، غربت، تنگ دستیاں ہیں، اس سورت کی، اس آیت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ نام ہیں یا رزاقو یا فتاحو۔ ناظرین، 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، اور اس طرح آپ نے 11 بار مکمل کرنا ہے۔ یا رزاقو مطلب اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یعنی ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا، تو اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورۃ الکوثر سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں وہ عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 صفاتی نام، 2 انتہائی طاقتور نام یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔